آپ میرے ساتھ ہیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف. یس، وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ یہ جی وائس پریزیڈنٹ سندھ سے ہیں. سر ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں آپ نے بھیجی ہے. آپ ہم سے اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی ایسا تھا کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے تو انہوں نے جو پرامن احتجاج ریکارڈ کرنا تھا اور انہوں نے بڑا پرامن احتجاج ریکارڈ کیا بھی ہے. تو ہم سب وہاں پر موجود تھے. جی ٹی روڈ چلایا جاتا ہے پشاور اور پنڈی کے درمیان ضلع اٹک میں. تو ہم نے پرامن احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو رہا کریں. تو پولیس کی طرف سے، حالانکہ پولیس دیکھ رہی تھی کہ بالکل ہم پرامن تھے، ہم نے ایک پتا بھی نہیں توڑا تھا اور ہم خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. تو پولیس کی طرف سے شدید شیلنگ ہمارے اوپر انہوں نے کیے اور ہمارے کئی کارکنان زخمی ہوئے ہیں. میں خود مجھے شیل لگا ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے کارکنان زخمی ہوئے اور ہمیں دھکے دیے گئے، ہمارے کئی کارکنان گرفتار ہوئے. تو یہ پولیس کی طرف سے یہ جو انہوں نے جو عمل کیا یہ غنڈہ گردی کا، تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. جاوید خٹک صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو ایک ویڈیو، بلکہ میرا خیال ہے میں نے ابھی بھیجی ہے، میں اپلوڈ کرتی ہوں. میں ذاتی طور پہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ بہت سے لوگ جب کہیں بلوا ہوتا ہے نا، یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے بلکہ دنیا کا المیہ ہے کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں نا، اگلے دن جو افسوس کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب سے آگے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے. جو چوری کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اگلے دن جو ہے وہ سب سے آگے وہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے چوری. یہ دیکھیں جی، یہ بعد میں پی ٹی آئی اور اس میں خان صاحب میں جناب جاوید خٹک میرے ساتھ ہیں، وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ. میں اس کی آواز آن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بے شمار لوگ موجود ہیں اور اس لڑکے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں، مگر وہ لڑکا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے جلاؤ گھراؤ کا. عامر، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی آواز کو آن کریں. آئی وش کہ آئی کین ہیئر دیٹ وائس. میں ابھی اس کو خان صاحب دوبارہ لگاتی ہوں. اچھا، میں ابھی اس کی آواز کو لگاتی ہوں. میری دوسری ہیلپ پہنچ گئی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پر جو آدمی ریکارڈ کر رہا ہے آپ دیکھیے گا کہ یا تو یہ مینٹل النس ہے، کیونکہ دیر از اونلی ون پرسن. اٹ از اے مینٹل النس، از انٹرنیشنل پرابلم، ناٹ اونلی پاکستان. اور پاکستان میں ینگ جنریشن کے پاس جابز نہیں ہیں. اٹ از اے مینٹل النس، آئی ایم شیور. تو جو ہی ہمارے پاس یہ اویلیبل ہوتی ہے. پرویز خٹک صاحب، میں آپ سندھ سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کی انٹرنیٹ سروسز کو باقاعدہ طور پہ منقطع کیا گیا ہے انٹرنیٹ سروسز کو، اور پاکستان میں بہت سے بزنسز ہیں جو چلتے ہی انٹرنیٹ کے اوپر ہیں. آئی واز لوکنگ ایٹ کریم اور اوبر، دو سروسز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں. ایک سیکنڈ، اب پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر ہم اس سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی والے یہاں کھڑے ہیں یا یہ ہیں، یہ آدمی کون ہے سنیے گا. اور اس بندے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اس نے تھریٹ کیا ہے کہ میں تم سب کو ماروں گا. سنیے گا. یہ دیکھیں جی، سامان اٹھا کون رہا ہے، جلا کون رہا ہے، بعد میں بدنام پی ٹی آئی ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ماشاءاللہ وہ کہہ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، یہ آگ لگا رہے ہیں آپ کے سامنے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آگ لگا دی، جلاؤ گراؤ کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بھائی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور ایجنسیز کے لوگ ہیں. ان کو ہم نے منع کیا تو وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ دیکھیں جناب، یہ توڑ رہے ہیں
سارے گملے پودے میری ریزرویشن اس پہ یہ ہے کہ اتنے بے شمار لوگ اگر موجود تھے تو ایک شخص یا 4 شخص بھی تھے ان کو پکڑا جا سکتا تھا. سر میں آپ سے جو سوال کری تھی وہ سوال کی جانب جناب جاوید خٹک صاحب وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ میرے ساتھ ہیں. میرا نام عارفہ ہے. سر پاکستان میں بہت سارا بزنسز جو ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں انٹرنیٹ سروسز کے اوپر, جس میں اوبر اور کریم کا میں خاص طور پر ذکر کرتی ہوں. اینڈ بزنس از آلریڈی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. ایکسپورٹس ہماری کسی قابل نہیں, امپورٹس کے لیے ایل سیز نہیں کھل رہی, اور اب جو گھر کے اندر بزنس ہے نہ لوگ بیماری میں اور صحت میں اوبر کو کال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم تگڑم لڑانے کے بڑے ماہر ہیں, اب مینول سسٹم یوز ہو گیا. تو بزنس مین کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ دے آر ویری بیڈلی افیکٹڈ بائی دس ویری بیڈ سسٹم. جی دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اوبر اور اس کے علاوہ جو ہے نا فوڈ پانڈا ہے, تو یہاں پر سینکڑوں جو عام ورکر ہیں جو اس میں ان کو روزگار ملا تھا, تو یہ 3 دن سے بالکل بے روزگار تھے, اور آپ نے سنا ہوگا کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. تو اس سے مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ حکومت کو کیا فائدہ پہنچنا تھا. بہرحال جو پرامن احتجاج کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ہم جب روڈ پہ احتجاج کر رہے تھے تو ہم نے خود پولیس والوں کو سیفٹی دی, اور بالکل جو ہمارے احتجاج میں ہمارے کارکنوں کے اندر ایسے لوگ داخل ہوئے تھے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی, پولیس کو زخمی کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے خود پولیس والوں کو بچایا ہے. اور میں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی دیکھیں ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں جو پولیس کو زخمی کر سکتے ہیں, جو فائر کر سکتے ہیں, جو توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں, تو ان پہ نظر آپ ایک کارکن نے رکھنی ہے. تو ہمارا احتجاج بھی پرامن تھا, اور جو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس سے جو عام مزدور طبقہ تھا ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے, اور 3 دن بیچارے وہ روزگار سے سائڈ پہ تھے, اور ان کے ظاہری بات ہے وہی جو مطلب ہے ان کی روزی روٹی جو گھر کا جو خرچہ چلتا ہے وہ دن کو کماتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا تھا فوڈ پانڈا والا. صحیح. ابھی مجھے میرے بہت پیارے تمام اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے لسنرز اپنا فیڈ بیک بھی دیا جاتے ہیں. تبھی مجھے پتہ چلا ہے کہ دیر آر ادر بزنسز, فوڈ پانڈا اور بکیا. بکیا از اے بائک انگریزی میں لکھے تو بائکیا از اے بائک رائڈ پروگرام ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہے. بائک رائڈ پروگرام کیا ہے وہاں پہ؟ جی یہاں پر یہ جو موٹر سائیکل جن کے پاس ہوتی ہے تو وہ حیدرآباد میں, کراچی میں, بلکہ پورے پاکستان میں, لاہور میں بھی ہے, راول پنڈی میں بھی ہے, اور وہ جو ان کی مطلب سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ رکشے والے جہاں پر کرایہ لیتے ہیں 500-400 روپے, تو وہاں پر یہ موٹر سائیکل بائکہ والے جو 2 سواریاں بٹاتے ہیں یا 1 سواری بٹاتے ہیں تو وہاں پر یہ 100-150 روپے لیتے ہیں. تو ان کا بھی کافی وہ بھی پریشان تھے 3 دن سے, کیونکہ نیٹ بند تھا, اور ظاہری بات ہے جب بند ہو جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو ان کا بھی بہت بڑا لوس ہوا ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے. بہت شکریہ جناب جاوید خٹک صاحب. میں بڑے عرصے سے ایک بات کہہ رہی ہوں, عمران خان صاحب کی بہت ساری, آف کورس ہی از یور لیڈر, بہت ساری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی جب ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ ٹیک اوور کر گئے ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن اینی تھنگ, آپ اسمبلیوں سے ریزائن نہ کرتے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر پی ڈی ایم کی حمایت کی جائے گی تو پورا پاکستان جو ہے وہ یہ کہے گا یہ شخص غلط ہے, اور جہاں پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آئے گا تو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یا پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ اعتراض کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو خان صاحب کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آیا ہے جس پہ باقاعدہ جناب فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سٹرائک کریں گے, یعنی ملک سفر کر رہا ہے, غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی, مگر پارٹیاں اپنے اپنے لحاظ سے
وہ رول پلے کر رہی ہیں. آئی واز ویری سرپرائز. تو بتائیں گے کہ کیا ہوگا اس کا, یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے سامنے کہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا, ہم سٹرائک کریں گے اور ہم بلوا کریں گے. تو اور میں کوٹ ان کوٹس میں ان کا بیان ہی آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کر لیتی ہوں. پی ڈی ایم پوری کی پوری پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج اور دھرنے کا اعلان. ان سے بلکہ سوال کیا گیا کہ دفعہ 144 ہے, انہوں نے کہا ہو کیئرز, ہم بالکل کریں گے پھر, اور دفعہ 144 ہے تو یہ ان کا کام ہے کہ اس کو نمٹیں, اور بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کی پاس سیٹیں تو صرف 4 ہیں, مگر ان کی دا بگیسٹ اسٹرینتھ از کہ جسٹ لائک لال مسجد ہی ہیز ٹریمینڈیس نمبر آف اسٹوڈنٹس, کیونکہ ایک دفعہ ان کے پاس جو وہ گاڑی چلاتے ہیں وہ بڑی ہائی اینڈ گاڑی اور بڑی قیمتی گاڑی ہے. تو جب سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس سیٹ بھی کوئی نہیں ہے, آپ مولانا ہیں, تو انہوں نے کہا میرا ایک اسٹوڈنٹ اگر 5 روپے بھی دے تو میں ایسی کئی گاڑیاں خرید سکتا ہوں. تو ان کی پاور جو وہ اسٹوڈنٹ ہے ان کا, اور وہ بھی جہاد کے نام پہ, وہ بہت بڑی پاور ہے. تو کیا فرمائیں گے کل کلام کو اگر آپ الیکشن کروا لیتے ہیں؟ ابھی میں آپ سے بلکہ کراچی کی بات کرتی ہوں کہ جو کراچی کے ساتھ ہوا کاؤنسل کے الیکشنز میں, تو اگر کل کلام کو الیکشن کر لیتے ہیں اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ الیکشن میں اگر یہ لوگ ریگنگ بھی کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود واضح اکثریت حاصل کرے گی, تو کوئی بھی پارٹیاں, وہ جو 14 پارٹیوں نے پی ڈی ایم بنایا, none of them will accept your results, اور they are in power, they can do rigging as well to get results of their choice. So now اب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, تو یہی کورٹ تھی اور یہی ججز پہ جب خان صاحب کی حکومت جو ہے نا یہ غیر قانونی اور غیرانی طریقے سے انہوں نے دی اور انہوں نے وکٹری کے نشان بنائے اور سب نے مکے بنا کے ہاتھ اوپر کیے تھے, تب یہی سپریم کورٹ تھی, یہی ججز تھے. اور آج جب خان صاحب کے حق میں جب غیر آئینی جب خان صاحب گئے تھے کورٹ میں اور وہاں سے جو ہے نا شیشے توڑے گئے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور وہاں سے جو ہے نا خان صاحب کو گرفتار کرے کہ یہ جب لے کے جا رہے تھے تو پھر بھی جو ہے نا یہ خوش تھے, تب بھی یہ خوش تھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہماری حکومت رہے, ہمارے بچے حکومت کرتے رہے, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا یہ پاکستان قوم کو غلام بنا کر, ان کا جو خیال ہے, ان کی جو سوچ ہے. لیکن خان صاحب نے سب سے بڑی جو چیز ہے, خان صاحب نے پاکستانی عوام کو شعور دیا اور پاکستانی عوام کو جگایا, پاکستانی عوام کو بتایا کہ ان کی چوریاں کہاں کہاں ہیں. ایک توشہ خانہ کی گھڑی جو تھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پورا کتاب کھلی ہے تو کسی نے گاڑی لی تھی, کسی نے 2 گاڑیاں لی, کسی نے کیا لیے, تو ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. تو ابھی موجودہ جو ہے پاکستانی عوام جو ہے پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 90% پاکستانی عوام عمران خان کو لانا چاہتی ہے, عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے, جو کہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. کراچی اور حیدرآباد میں ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیات کے, تو میں وہاں ان الیکشن میں موجود تھا. میرا جو اپنا وارڈ ہے جس میں میرا ووٹ تھا, وہ وارڈ ہم اکثریت ہی جیت چکے تھے. ہم نے چار جو پولنگ اسٹیشن جو تھے ہم جیت چکے تھے لیڈ سے, لیکن ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں ہرایا گیا, اور وہاں پر جو ہے نا جو دھاندلی ہوئی ہے, پورے سندھ میں جو دھاندلی ہوئی ہے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جہاں پر جو ہے نا ان کے ووٹ بالکل 0 تھے, تو یہ جتے کے ساتھ آ کے انہوں نے بیلٹ باکس توڑے اور انہوں نے بیلٹ باکس چرا کے لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو جہاں پر ووٹ پڑتا ہی نہیں ہے, کبھی زندگی میں نہیں پڑا ہے, تو وہاں پر یہ چیئرمین جیتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں. تو ان پہ کون یقین کرے گا, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن میں 1% بھی ووٹ نہیں پڑتا ہے, اور وہاں سے یہ جو ہے نا یہ چیئرمین شپ اور وائس چیئرمین شپ جیتنے کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو سراسر داندلی ہے, اپنا جتنی بھی وہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی سب ان کے اپنے بندے تھے, اور دبا کے انہوں نے داندلی کی.
تو انشاءاللہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کراچی اور حیدرآباد کے لیے, اور آنے والے الیکشن کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان لوگوں کو داندلی نہیں کرنے دیں گے, اور ہمیں اللہ پہ امید ہے, عوام پہ امید ہے, اور جس طرح عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کراچی اور حیدرآباد کی, تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا یہاں سے کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مگر اگین پھر وہی صورتحال ہے نا کہ اطہر من اللہ صاحب, یہاں پہ جو شخص کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیتا ہے کہ اس کی شخصیت کو داغدار کر دیا جاتا ہے, جو دوسری کا پارٹی کا ساتھ دیتا ہے, یا جو بھی حق کا فیصلہ کرتا ہے. جیسے عامر صاحب نے جب فیصلہ کیا, یس اٹ لک لائک اٹ واز انڈر پریشر, جو چیف جسٹس اسلام آباد تھے, اٹ واز بیکاز ان کی جو فرسٹ فیصلہ آیا تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا جو کہ بعد کے فیصلے میں تھا, جس میں انہوں نے اس اریسٹ کو قانونی قرار دے دیا تھا. ویئر ایز اس پریمیسز میں یا عدالت کے پریمیسز میں جانے کے بعد نو بڈی کین اریسٹ اینی بڈی ایلس. جب اطہر من اللہ صاحب ہیں تو آپ نے ذکر کیا کہ رات کو 12 بجے جب عدالت کھلی تھی, مگر اس کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ جی اطہر, بہت سے لوگوں نے غلط ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جس میں ان کی بیٹی اور بیوی کے بارے میں دکھایا گیا. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں یہ ڈیپ فیک ویڈیوز آر ویری کامن ناؤ اے ڈیز. الیکشن اگر ہوتا بھی ہے تو رزلٹس کو پی ڈی ایم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور اگر ادروائز آتے ہیں تو پی ٹی آئی. تو کیا اس ملک کے عوام کا مستقبل یا ان کی قسمت کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان, یہ پہلے سے ہی روشن ہے. یہاں پر جو ہمارے جو گیس, تیل, سمندر, راجستھان, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا ملک ہر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ مالا مال ہے, مالا مال ہے. جی تو ان کے اس ملک میں جو لیڈر, جو سچے لیڈر تھے, ان کی کمی تھی, اور الحمدللہ عمران خان کی شکل میں لیڈر جو ہمیں ملا ہے, پورے پاکستان کو ملا ہے. تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم آئے گا 3/4 اکثریت کے ساتھ, اور اس ملک کو ایک بہتری کی طرف انشاءاللہ لے کے جائے گا. پوری دنیا میں اس کا امیج جو ہوگا وہ اوپر جائے گا, اور اللہ کے فضل کرم. جی جی انشاءاللہ. میرا سر یہاں پہ ابھی ہم الیکشن کا کہتے ہیں, اور جب کاؤنسل کے الیکشنز ہونے تھے خان صاحب یہی کہتے تھے کہ کاؤنسل کے الیکشن ہونے چاہیے. کاؤنسل کے الیکشن ہوتے ہیں جس میں جماعت اسلامی واضح اکثریت حاصل کرتی ہے. حافظ نعیم صاحب نے, ان کے لوگوں نے بہت سارے پروٹیسٹ بھی کیں, بٹ انفارچونیٹلی تقریباً 21 سیٹیں تھیں جن کے اوپر پرابلمٹک سچویشن تھی, ریگنگ ہوئی نظر آتی تھی. ملک کے پاس پیسہ نہیں, مگر اس کے باوجود بائی الیکشن ہوتے ہیں. 21 میں سے 14 سیٹیں یا 13 سیٹیں پھر پیپلز پارٹی لے جاتی ہے. اب پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو گئی. اب وہاں پر میئر اگر نعیم صاحب بننا چاہتے ہیں, حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ میئر بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو پی ٹی آئی یا کسی ایک سے الحاق ہونا ضروری ہے. تو الیکشن کے رزلٹ تو جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی مرضی کے لے آئے گا, اور پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہماری جو جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے, جو کمیٹی بنی ہے, جی ہماری کمیٹی بن چکی ہے, تو ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اور کراچی میں جو میئر کے لیے جو سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ابھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ آپ جماعت اسلامی اور مگر کسی سے الحاق کرنا پڑے گا نا, تو ایم کیو ایم آ جائے گی, الحاق کر لے گی. جی 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 دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہیں جائے گی, نہ ان کے ساتھ الحاق کرے گی, اور نہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی کہ ہم آپ کے جو ہے نا میئر اور ہمارا ڈپٹی میئر, تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. البتہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو وہ بات چیت چل رہی ہے ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اینی تھنگ ایلس جو آپ کہنا چاہتے ہیں جناب جاوید خطک صاحب, وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سندھ, اینی میسج, کوئی پیغام سر؟ جی جی
बस मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे पहले तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे जाती तौर पे जो है ना, मेरा जो अपना आबाई इलाका है अटक, तो सबसे दूसरे नंबर पे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के लोग हैं। पहले नंबर पे मीरपुर के आज़ाद कश्मीर के, दूसरे नंबर अटक। तो मुझे पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बचा के लिए। तो मैं सबसे पहले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें और इमरान खान के लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर जनाब जावेद खटक साहब आपकी मौजूदगी का रात के इस पिछले पहर में, जबकि तकरीबन 2:15 बजे का टाइम है। इस वक्त में कॉल करने का आपका हमारी कॉल रिसीव करने का बहुत शुक्रिया। हम 1-2 कमर्शियल लेंगे।